بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کیں۔ کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ امام حافظ ابن کثیر اور امام ابن ہشام کی سیرت نبوی پر معروف زمانہ کتاب سیرت ابن ہشام کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ دونوں عظیم مورخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا ہی معجزہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے راوی ابن اسحاق ہیں، جن سے ان مورخین نے اسے نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار رسوا کیا۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق تمہیں دلا سکتا ہے؟ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبکی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے سے ایک شخص سے کہا، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ کہ کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے ان سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے۔ خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان، گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ سیرت ابن ہشام القسم الاول 379 سے 390، البدایات والنہایات جلد سوم 45۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل خلق خدا کی خدمت کی بہترین مثال اور اس کے ساتھ اخلاص و جرت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے قبل بھی
مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور والی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔